ملاپ تھا. اب وہاں حضرت موسیٰ سو گئے, وہاں پر وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہوئی, وہ وہاں سے اچھلی اور اس پانی میں جا کے وہ قرآن کے الفاظ میں عجیب سا راستہ بناتی ہوئی چلی. عجیب سا راستہ. عجیب سا راستہ کیا مطلب؟ بھائی سمندر کے اندر راستہ لہروں کے بیچ ہی میں ہوگا اور کیا ہوگا, لیکن قرآن نے اس کو عجیب سا راستہ کہا. ایگزیکٹلی. اور سورج سے اس کا فاصلہ اتنا ہے کہ سورج اس میں چلا جائے. تو وہ بلیک ہول جو ہیں ان کے اندر کہا جاتا ہے کہ اس کے دوسری طرف جو چیز اس میں چلی گئی, اگر وہ دوسری طرف سے نکلے گی تو وہ چیز جو ہے وہ, یعنی آپ یہ سمجھیں کہ وہ دوسری کائنات میں پہنچ جائیں گے. آپ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ روحیں جو ہیں جب انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بلیک ہولز میں ہوتے ہوئے پھر دوسری طرف جاتی ہے, یعنی عالم برزخ کا شے. لیکن بہرحال یہ تو بعد میں پتہ چلے گا جب امام آئیں گے ان سے پوچھ لیں آپ. وہ مت کیجیے جو حضرت علی کے ساتھ لوگوں نے کیا کہ سلونی کہتے رہے بیچارے ہو گئے, میرے بیڑے میں کتنے بال ہیں, میری بکری اس دفعہ دودھ نہ دے گی. اس قسم کے سوال پوچھنے کی وجہ کوئی ڈھنگ کے اچھے سوال پوچھیں جو چیزیں رہ گئی. بہرحال وہ جو ہے وہ بلیک ہول کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اس طرح سے ان کا وہ دوسری طرف ہو. تو اب وقت کا اور فیصلے, آپ ایک بات بتائیے کہ آپ جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں اس کی کچھ لمبائی چوڑائی ہوتی ہے. یہ کرسی ہے اس کی کچھ لمبائی چوڑائی ہے, یہ مائک ہے اس کی کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے لمبائی چوڑائی ہے تو آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ گول ہے یہ لمبا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کی ایک شیپ ہے. تو ہم پیدا ہونے سے لے کے اپنے دنیا سے جانے تک عادی ہیں چیزوں کی شیپ دیکھنے کے, لمبائی چوڑائی حجم. ہم وقت کے عادی ہیں کہ اس وقت سے اس وقت تک. تو ہماری سوچ جو ہے وہ اس سے آگے نہیں سوچ سکتی. اور ایک گلیکسی, ایک کائنات جو ہے اس کے اندر فزکس کے سارے رول ایک ہی ہوتے ہیں. وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ اللہ ہوتے تو آپس میں جھگڑتے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ مطلب تلوار سے جھگڑتے یا تیروں سے جھگڑتے یا توپ لے کے آتے, کیسے جھگڑتے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر کہیں کوئی رول چل رہا ہوتا, کہیں کوئی رول چل رہا ہوتا. اب گریوٹی کا جو رول ہے وہ ہر جگہ ایک ہی, ٹھیک ہے نا. لائٹ کی سپیڈ جو ہے وہ ہر جگہ 300 کلومیٹر فی سیکنڈ ہے, یہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے. کائنات کے آپ کسی حصے میں چلے جائیں لائٹ کی یہی سپیڈ ہے. صرف یہ کہ کسی ڈینس میٹر میں جاتی ہے تو تھوڑا سا سلو ہو جاتی ہے, اور وہ کہیں پہ بھی ہو, یہاں پر ہو, یہاں سے بہت دور, کسی اور گلیکسی میں ہو, کسی اور اسٹار میں ہو, وہ اصول وہی چلتا ہے. سارے فزکس کے اصول کائنات میں وہی ہے. اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ اس کائنات میں سارے اصول ہیں, جس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو آپ کو نظر آتا کہ بھائی چاند پہ کوئی اور اصول چل رہا ہے, سورج پہ کچھ اور چل رہا ہے, وینس پہ کچھ اور چل رہا ہے, کسی اور الفا جو گلیکسی ہے وہ اس پہ کچھ اور چل رہا ہے, لیکن ہر جگہ ایک ہی اصول چلتا ہے. آپ کی جو کائنات ہے اس کے اندر ایک ہی اصول ہے. مگر سائنس ہی کہتی ہے کہ اگر جو ملٹی ورس ہے, دوسری ورسل جو ہیں, یونیورسل جو ہیں, وہاں فزکس کے رولز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے, اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو ہم سوچتے کیوں نہیں, ہم سوچتے ہیں تو باتیں ذہن میں آتی, غلط ہو سکتا ہے, اس کے لیے اللہ سے پہلے ہم معافی مانگ لیتے ہیں. لیکن سوچیں گے تو خیال ذہن میں آئے گا نا. جب حضرت ابراہیم سوچ کے تارے کو اللہ کہہ سکتے ہیں اور اللہ ان کی گواہی دیتا ہے کہ ان کی, تو ایمانداری سے جو سوچیں تو اگر آپ غلط بھی ذہن میں خیال آ جائے تو اس کے لیے بھی درگزر. تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ حضرت خضر جو ہے حضرت موسیٰ کو کسی اور کائنات میں لے گئے جہاں کے رول الگ. پھر کیا ہوا, جب کشتی ایک جگہ پہ پہنچی اور یہ لوگ اترے کشتی سے, تو کشتی میں انہوں نے سوراخ کر دی. اب انہوں نے کہا تھا حضرت موسیٰ سے, آپ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں تو نبی ہوتے ہوئے انہوں نے یہ کشتی کو نقصان پہنچا دیا بیچارے, وہ ہمیں یہاں لے کے آیا, انہوں نے
انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا میں نے کہا تھا آپ صبر نہیں کر سکیں گے. تو انہوں نے معافی مانگی، یاد ہے معافی مانگی اور کہا آپ کا خیال رکھو. پھر آگے گئے، پھر آگے 2 لڑکے تھے، یہ ایک لڑکا تھا اور وہ وہاں پہ تھا، اس کو حضرت خضر نے قتل کر دیا. پھر حضرت موسیٰ نے کہا یہ آپ نے بڑا ظلم کیا، اس کو قتل کیوں کر دیا؟ میں نے کہا دیکھیں میں نے آپ سے کہا. پھر ان کو احساس ہوا کہ بھئی تو اللہ کے حکم سے میں آیا ہوں اور ظاہر ہے یہ غلط تو نہیں کریں گے. پھر معذرت کی، پھر کہا کہ اگر آج اس کے بعد میں کچھ کروں. اچھا ان سے صبر ہو کیوں نہیں رہتا؟ کیونکہ وہ دنیا میں اس کائنات کے تمام اللہ کے اصولوں سے اچھی طرح واقف ہیں. وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ اللہ کے اصول کو توڑ رہے ہیں، لیکن یہ بات سے ان کے ذہن سے نکل گئی تھی کہ یہ دوسری کائنات ہے اور یہاں اصول چلے کیا. یہ جو قتل کرنے والا واقعہ ہے یہ عمر ابن سعد جو کہ یزید کے لشکر کا سربراہ تھا کربلا میں، اس کے ساتھ بھی پیش آیا تھا. جب وہ پیدا ہوا تو سعد بن ابی وقاص جو تھے وہ اس کو لے کے رسول کے پاس آئے کہ نہیں میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا. تو رسول اللہ کے آنسو آ گئے. تو انہوں نے کہا کہ تو خوشخبری میں دینے آیا تھا آپ رو رہے. تو انہوں نے کہا یہ بڑا ہو کے جو ہے یہ میرے حسین کا قاتل بنے گا. تو سعد بن ابی وقاص نے کہا کہ تو ہم اس کو ابھی مار دیتے ہیں. تو رسول اللہ نے اس سے کہا کہ ہماری شریعت میں گناہ ہونے سے پہلے سزا دینے کا اختیار نہیں. تو جب یہ بات حضرت موسیٰ کو تو پتہ تھی تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو ابھی اس لڑکے نے کچھ کیا ہی. تو ظاہر ان کو تشویش ہوئی. وہ اتنے زیادہ کمیٹڈ تھے اللہ تعالیٰ کی شریعت سے کہ ان سے رہا نہیں جاتا تھا کہ جو چیز غلط نظر آئے اس پہ خاموش بیٹھے. پھر اور آگے بڑھے تو بھوکے تھے لوگ، تو انہوں نے شہر والوں سے کہا بھائی ہمیں کچھ کھانے کو دے دو. انہوں نے کہا ہم تو نہیں دیں گے. وہاں ایک دیوار تھی جو ٹیڑھی ہو رہی تھی تو حضرت خضر نے اس کو ریپیئر کر کے اس کو سیدھا کر دی. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ نے خامخواہ میں مشقت بھی کی اور اس کی اجرت بھی دی تھی اور آپ تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نے آپ سے دیکھ کے کہا تھا نا یہاں سے اب ہمارے فاصلے جدا ہو، لیکن جدا ہونے سے پہلے میں تینوں باتوں کا آپ کو جواز دے دیتا ہوں. وہ کشتی جو تھی وہ آگے جا کے اگلے جو اس کا پڑاؤ تھا وہاں پہ ایک ظالم بادشاہ تھا جو ساری کشتیاں چھین رہا تھا، لیکن جس میں سوراخ تھا وہ چھوڑ دیتا تھا جس میں کوئی خامی تھی. تو بجائے اس کے کہ پوری کشتی جاتی وہ اس کو چھوڑ دے گا تو یہ جا کے اس کو ریپیئر کر دے گا. تو میں نے کشتی والے کے ساتھ بھلائی کی تھی. تو پہلی وجہ درود پڑھے محمد دوسری یہ تھی کہ وہ لڑکا جو تھا وہ طبیعت شر پسند تھا، غلط راستوں پر تھا اور اس کے والدین نیک اور مومن تھے بہت. تو یہ بڑا ہو کے ان کا دل بھی دکھاتا اور ان کو گمراہ بھی کرتا. تو اس میں اس لیے میں نے اس کو وہاں پہ قتل کیا. اور دیوار جو تھی اس کے نیچے کچھ یتیموں کا خزانہ تھا. یتیموں کا والد صاحب نے کچھ کا خزانہ چھپایا جو ان کو آ کے وہاں سے نکالنا تھا. اب اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ سامنے آ جاتا اور وہ بادشاہ اس کو جذب کر لیتا، لے لیتا، ضبط کر لیتا. تو میں نے اس لیے بنا دی تاکہ وہ دیوار گرے نہیں اور جب بچے ہیں تو ان کا خزانہ مل جائے. تو یہ 3 وجوہات تھی. تو حضرت موسیٰ نے سمجھا کہ بھائی اس یہاں اللہ تعالیٰ کی خلقت میں مجھ سے زیادہ علم رکھنے والے لوگ موجود ہیں. اور لیکن یہ جو بات ہے جو اس میں تینوں باتیں جو تھیں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ آپ سمجھ اچھا یہی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں کہی جاتی کہ اللہ ہے تو کب سے نظر کیوں نہیں آتا، یہ کیوں نہیں ہو. تو بات یہ ہے کہ آپ کیسے سمجھیں گے اللہ کو. اچھا اللہ کو سب پتہ ہے. اگر مجھے پتہ ہے کہ یہ بچہ یہ حرکت کرنے والا ہے اور یہ کرتا ہے تو بھائی تو کرنی تھی اس کو، مجھے تو پہلے سے پتا تھا. اب اس کا قصور ہے کہ نہیں، تو یہ بھی سوال اٹھایا جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم وقت کے تحت ہی دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ماضی، حال اور مستقبل کے پابند نہیں،
اس سے مبرہ ہے. تو وہ جو ہے وہ جب یہ حضرت خضر کی مثال اور موسیٰ کی مثال میرے لحاظ سے قرآن میں ڈالنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ اللہ نے ایسی مخلوق بھی پیدا کی ہے جو اس دنیا اور اس کائنات کے قوانین سے مبرہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس دنیا اور اس کے قوانین اور اس کے وقت اور اس کے چیزوں سے کیسے آپ وہ کرتے ضرور پڑھیں. قرآن کو سمجھتے ہیں, کربلا کو آپ پڑھیں, کربلا پہ سوچیں, کربلا پہ غور کریں, قرآن سمجھ میں آ جائے گا. اور آپ ویسے ہی غور کریں گے وہی ٹھیک ہے, اس کو چھوڑ کے ہم کربلا پہ غور کرتے ہیں, قرآن پہ غور کرتے ہیں, آیتوں پہ غور کرتے ہیں, تو وہ بات نہیں پہنچ پائے گی. تو غور و فکر کرنا, عقل استعمال کرنا ضروری ہے, مگر اللہ میں نے آپ کو گائیڈ دے دی کربلا کی شکل میں, اہل بیت کی شکل میں, کہ آپ قرآن کو اس سے پڑھیں اور سمجھیں. ضرور پڑھیں محمد. تو میں نے آج جو اپنی ظاہر کہ میں نے تینوں میں اس میں غور و فکر کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کے وجود پہ بات کی ہے, اور اس کو سائنس کی مختلف مثالوں سے کوشش کی ثابت کرنے کی. تو جو کلمہ ہے, کلمہ یاد ہے, کلمے کا پہلا حصہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ. کیا معنی میں؟ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ, سوائے اللہ کے. اور سورہ فاتحہ وہ اخلاص یاد ہے, کیسے شروع ہوتی ہے, کیا معنی میں؟ اللہ ایک ہے. یعنی اچھا اللہ کے علاوہ کوئی ایک ہے؟ اللہ تو ایک ہے, اللہ دو نہیں ہو سکتے. لیکن میں نے جتنا غور کیا تھا اس پہ مجھ پہ یہ انکشاف ہوا کہ صرف اللہ ہی ایک ہے, اور ہر چیز میں مثالیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی انڈیویجویلٹی بھی ہے, آپ کی انفرادیت بھی ہے, کچھ چیزیں ہیں آپ کی جو منفرد ہیں آپ اس میں, لیکن کچھ چیزیں ہیں جو مشترک ہیں, جس کی مثال ہے. تو اس چیز کو مطلب یہ کہ آپ اپنے بھی تجربے میں دیکھتے ہیں, اور سائنسی اعتبار سے بھی اس پہ بڑی ورک ہوا ہے اس کے اوپر. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک دو مثال دیتا ہوں کہ 1928 میں ایک پال ڈیلیٹ ایک سائنٹسٹ تھا, اس نے اینٹی میٹر کا کنسیپٹ پیش کیا. اینٹی میٹر کا مطلب کیا ہوا کہ الیکٹران ہے تو اینٹی الیکٹران, پروٹون ہے تو اینٹی پروٹون. یعنی اس کا کہنا یہ تھا کہ جب مادہ پیدا کیا گیا تو ہر ذرہ جو تھا اس کے اینٹی ایک ذرہ موجود تھا. یعنی جو ابھی تک بات سمجھ میں نہیں آئی ہے وہ یہ سمجھ میں نہیں, یعنی اوور آل زیرو تھا. اگر آپ ٹوٹل دیکھیں نا تو جو نتھنگنیس یا نہ ہونے سے جو پیدا ہوا تو وہ ایک رائٹ ایک لیفٹ, ایک ہاں ایک نہیں, اس طرح سے کر کے پیدا کیے. تو جن کو اگر ٹوٹل کیا جائے تو زیرو ہی ہوتا تھا. اور جو نہیں سمجھ میں آنے والی باتیں ان میں ایک بات یہ ہے کہ پھر یہ سب بن کیسے گیا, اینٹی میٹر کہاں گیا. اینٹی میٹر اب بہت کم رہ گیا, زیادہ تر پازیٹیو میٹر رہ گیا. تو لگتا ہے کہ کوئی قوت ہے جس نے کہ میٹر کو اینٹی میٹر پہ اپنا حاوی آنے کے لیے اس کی مدد کی. اچھا, اسی طرح سے پھر بات یہاں بھی نہیں رکی, بلکہ یہ ہوا کہ ڈویلٹی آف دا پارٹیکلس کے نام سے ایک تھیوری آئی. اس کے اندر یہ تھا کہ جو پارٹیکل جو ہے وہ صرف پارٹیکل نہیں, بلکہ کبھی پارٹیکل ہے کبھی ویو. ذرہ جو ہے وہ کبھی لہر بن جاتا ہے, کبھی لہر ذرہ بن جاتی ہے. تو اس کو ڈویلٹی آف دا میٹر کے نام سے یہ کنسیپٹ کیا گیا. گویا یہ طے ہوتا گیا کہ چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ جا کے اور بڑے سے بڑے لیول پر جو ہے وہ کوئی چیز یکتا نہیں ہے. اگر یکتا ذات ہے تو صرف وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, اس کے علاوہ کوئی. اچھا, ہر چیز کی مثال موجود ہے. میں اس میں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ یعنی دنیا ایک ملٹی ورس تھیوری ہے.
کہ ہماری یونیورس جو ہے اکیلی نہیں ہے، بلکہ اس کی مثال اس طرح سمجھیں کہ خلا ہے، اس میں بہت سارے بلبلے جو ہیں وہ موجود ہیں. ایک بلبلہ ہماری یونیورس بھی ہے، لیکن ایسی بے شمار ہے اور وہ پھیل رہے ہیں اسی خلا کے اندر. تو ہماری جو یونیورس ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ لاق کی آیت نمبر 12 میں کہا کہ اللہ الذی خلق السبع السماوات والارض ومن الارض مثلہن، یعنی اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور 7 ہی زمینیں بنائی. تو قرآن میں بھی موجود ہے کہ ملٹیورس کا کنسیپٹ جو ہے وہ قرآن شریف میں موجود ہے. تو جتنی میں نے چیزیں نکال کے دیکھی قرآن کے لحاظ سے، سائنس کے لحاظ سے، تو مجھے کہیں بھی ویدانیت کا تصور سوائے ذات الہی کے اور کہیں ملا نہیں. اب یہ کہ آپ حضور اکرم پہ آ جائیں، پرجتن پہ آ جائیں، تو مواخات کا کے ذریعے، مواخات سمجھ میں بیٹا، مواخات کا مطلب یہ ہے کہ بھائی بنانا. تو رسول اللہ نے جب ہجرت کی اور مدینے گئے اور جب واپس میں فتح بخش دونوں موقعوں پہ انہوں نے دو مسلمانوں کو آپس کا بھائی بنا دیا. انہوں نے کہا کہ آج سے تم بھائی ہو اور بھائیوں کی طرح رہو. جس میں طلحہ اور زبیر کو بھائی بنایا، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو بھائی، جو ملتے جلتے نیچر والے تھے ان سب کو بھائی بناتے تھے. آخر میں ایک رہے، کون؟ حضرت علی علیہ السلام. حضرت علی رہ گئے. تو انہوں نے، پتہ تو ان کو تھا مگر ظاہر ہے کہ ہم تک بات پہنچانے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ بتائیں رسول اللہ کہ مجھے کسی کا آپ نے بھائی نہیں بنایا. تو حضور نے فرمایا کہ تم دنیا میں بھی میرے بھائی اور آخرت میں بھی میرے بھائی. اور وہ مشہور حدیث تو موجود ہی ہے نا کہ تمہاری میری مثال ویسی ہے جیسے موسیٰ سے ہارون کی تھی. بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو مثال حضور اکرم کی نے بھی اپنی دی ہے. اگر ہم دیں تو گستاخی ہو جائے گی کہ آپ رسول اللہ کے ساتھ مثال دے رہے، لیکن جو انہوں نے خود اپنے منہ سے بولا اس کو تو آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا. تو بے مثال جو ذات ہے جس کے ساتھ آپ کسی کو شریک نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس کے علاوہ جتنے پارٹیکلز ہیں، جتنی دنیایں ہیں، جتنی کائناتیں ہیں، جتنے سٹارز ہیں، ان سب کی مثالیں